السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلفظ قرآن کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے حروف کے ٹاپک کو پڑھا تھا۔ حروف کے بعد ہم نے علامات کو ڈسکس کیا تھا۔ علامات کے بعد آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ ہے قواعد کا ٹاپک۔ تجوید القرآن میں قواعد کی بڑی اہمیت ہے۔ جب ہم قرآن مجید کے کسی بھی لفظ کو پڑھتے ہیں یا کسی بھی آیت کو پڑھتے ہیں تو ان آیات کے اندر جب ہمیں حروف کی طرح قواعد یاد ہوں گے تو تلفظ کو بہتر کرنے میں بڑی ہی آسانی ہوتی ہے۔ تو آج ہم جن قواعد کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جس طریقے سے ہم نے علامات میں 8 علامات پڑھی تھی اور ان کے 6 نام تھے، اسی طرح سے یہ 6 علامات کے سامنے تیسرے کالم میں میں نے 6 قواعد کو لگا دیا ہے۔ جس طریقے سے آپ علامات کو یاد کریں گے، جیسے جیسے علامات کے نام ہوں گے ویسے ویسے ہی ان قواعد کے نام ہوں گے، یا جیسی علامات ہوں گی ویسا ہی قاعدہ علامت کے سامنے لگا دیا گیا ہوگا۔ جیسے علامات کو یاد کرتے جائیں گے ویسے ویسے ہمیں قواعد یاد ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، کسی بھی لفظ کو پڑھیں گے یا کسی بھی آیت کو پڑھیں گے، ان علامات اور قواعد کے ساتھ قرآن مجید کے تلفظ کو بہتر کرنے میں بڑی آسانی ہوگی اور بڑی ہی دلچسپی کے ساتھ ہم قرآن مجید کے تلفظ کو بہتر کر سکیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کون سے قواعد ہیں جن کو علامات کے ساتھ لگا کر بڑی ہی آسانی کے ساتھ یاد کرنے کا طریقہ کار بنا دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے علامات میں جو علامت پڑھی تھی یہ تھی حرکات۔ اب اس حرکات کی علامت کے سامنے جو پہلا قاعدہ میں لے کے آیا ہوں یہ ہے الف اور حمزہ کا قاعدہ، یعنی الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ الف کے اوپر یہی علامات میں سے 3 علامات جو حرکات کی ہیں، یعنی زبر، زیر اور پیش کی علامت کو اگر الف کے اوپر لگا دیا جائے تو الف حمزہ بن جاتا ہے۔ الف اور حمزہ کا قاعدہ کچھ اس طریقے سے میں یاد کرواتا ہوں کہ الف کے اوپر اگر زبر، زیر، پیش یا جزم آ جائے تو الف حمزہ بن جاتا ہے۔ یہ الف کو حمزہ میں تبدیل کرنے کا بنیادی قاعدہ ہے۔ اگر اس کو ڈیٹیل میں دیکھا جائے تو زبر سے مراد 2 زبر یا کھڑا زبر بھی ہو سکتا ہے، زیر سے مراد 2 زیر یا کھڑا زیر بھی ہو سکتا ہے، پیش سے مراد 2 پیش یا الٹا پیش بھی ہو سکتا ہے۔ تو آسانی سے یاد کرنے کے لیے یہ قاعدہ اس طریقے سے آپ کے سامنے رکھا گیا ہے کہ الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے۔ تو یاد رکھیے الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ الف کے اوپر زبر، زیر، پیش یا جزم آ جائے تو الف حمزہ بن جاتا ہے۔ علامات کے اندر حرکات کی علامات کو ہم نے الف کے اوپر لگایا تو الف حمزہ بن گیا۔ اس طریقے سے علامات میں سے پہلی علامت حرکات اور قواعد میں سے پہلا قاعدہ الف اور حمزہ کا قاعدہ، یہ دونوں آمنے سامنے اکٹھے ہو گئے، ہم نے ان کو بڑی ہی آسانی سے یاد کر لیا۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے علامات میں سے جو علامت پڑھی تھی یہ تنوین کی علامت تھی۔ تنوین کے سامنے جو قاعدہ میں لے کے آیا ہوں وہ ہے ساکن کا قاعدہ۔ اب تنوین اور ساکن کا آپس کے اندر کوئی تعلق تو نہیں ہے، لیکن تنوین اور ساکن ان دونوں کے آخر میں نون کی آوازیں ہیں۔ تنوین اور ساکن، بس ان کو یاد کرنے کے لیے دونوں الفاظ کو آمنے سامنے اکٹھا کر دیا گیا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ یہ دونوں الفاظ بھی یاد ہو جائیں۔ اور ساکن کا جو قاعدہ ہے یہ قواعد تجوید میں بہت سارے قواعد کے اندر بار بار استعمال ہوتا ہے، اس لیے الف اور حمزہ کے فوراً بعد ساکن کے قاعدے کو میں لے کے آیا ہوں تاکہ سب سے پہلے اس قاعدے کو یاد کر لیا جائے کہ جتنے بھی قواعد آپ یاد کریں ان کے اندر اس ساکن کا استعمال آسانی سے کیا جا سکے، اور اس ساکن کے قاعدے کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے۔ ساکن کا لفظی مطلب ہے رکا ہوا یا ٹھہرا ہوا۔ ساکن کا لفظی مطلب رکا ہوا یا ٹھہرا ہوا۔ ساکن کا قاعدہ یہ ہے کہ الف کے علاوہ کسی بھی حرف کے اوپر جزم آ جائے تو وہ ساکن ہو جاتا ہے۔ ہم نے علامات میں پڑھا تھا کہ جزم کا دوسرا نام سکون بھی ہوتا ہے، تو کسی بھی حرف کے اوپر جزم یا سکون آ جائے تو وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے۔ یہ ساکن کا جو لفظ ہے یا ساکن کا جو قاعدہ ہے یہ قواعد تجوید کے بہت سارے قواعد کے اندر بار بار استعمال ہوتا ہے، یعنی مدہ میں، لین میں، قلقلہ میں، اخفاء، اظہار وغیرہ اس طرح کے کئی قواعد کے اندر یہ ساکن کا قاعدہ استعمال ہوتا ہے۔ لہذا ساکن کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے تاکہ بار بار دیگر قواعد کے اندر جب اس قاعدے کا استعمال ہو تو اس قاعدے کو سمجھنے میں یا اس قاعدے کو اپلائی کرنے کے اندر ہمیں آسانی ہو، ہمیں مشکل پیش نہ آئے۔ تیسرے نمبر پہ علامات میں ہم نے جو علامت پڑھی تھی یہ مدہ کی علامت تھی۔ حرکات، تنوین اور تیسرے نمبر پہ مدہ،
مدہ کے سامنے جو تیسرا قاعدہ میں لے کے آیا ہوں یہ مدہ کا ہی قاعدہ ہے۔ اب مدہ کا لفظی مطلب ہے لمبا کرنا یا کھینچ کے پڑھنا۔ مدہ کا قاعدہ یہ ہے کہ الف سے پہلے اگر زبر آ جائے، واو ساکن یعنی جزم والی واو سے پہلے اگر پیش آ جائے، اور اسی طریقے سے یا ساکن یعنی جزم والی یا سے پہلے اگر زیر آ جائے تو مدہ ہوگی۔ تو مدہ کا مطلب یہ ہے لمبا کرنا یا کھینچ کے پڑھنا۔ حروف کو اس قاعدے کے اندر لمبا کر کے یا کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ اس طریقے سے مدہ کا قاعدہ لگانے کے بعد پھر حروف کو پڑھنے کا طریقہ ایسے ہوگا جیسے با زبر الف با، با پیش واو بو، با زیر یا بی، با بو بی۔ اس طریقے سے کسی بھی حرف کے ساتھ الف واو یا لگتا جائے، یعنی الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، یہ قاعدہ جیسے جیسے جس حرف کے ساتھ لگتا جائے گا حروف کو لمبا کر کے اور ہم کھینچ کر پڑھتے چلے جائیں گے۔ چوتھے نمبر پہ ہم نے علامات میں جو علامت پڑھی تھی وہ تھی لین کی علامت۔ تو لین کے سامنے چوتھے نمبر پہ قواعد میں جو میں قاعدہ لے کے آیا ہوں یہ بھی لین کا قاعدہ ہے۔ لین کا لفظی مطلب ہے نرمی سے پڑھنا۔ لین کے دو حروف ہیں واو اور یا۔ لین کا قاعدہ یہ ہے کہ واو ساکن سے پہلے زبر اور یا ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے تو لین ہوگا، یعنی حروف کو نرمی سے پڑھا جائے گا۔ جیسے با زبر واو بو، با زبر یا بئی بو بئی۔ اسی طریقے سے کسی بھی حروف تہجی کو واو ساکن سے پہلے زبر اور یا ساکن سے پہلے زبر کے قاعدے کے ساتھ ساتھ لگاتے جائیں اور نرمی سے پڑھتے جائیں۔ تو تی ثو ثی حو حی خو خی وغیرہ۔ یاد رکھیے مدہ کے اندر ہم نے 3 حروف پڑھے تھے الف واو اور یا، اور مدہ میں 3 علامات کا ہم نے استعمال کیا تھا۔ وہ تینوں حرکات تھیں زبر زیر اور پیش، جبکہ لین کے اندر 2 حروف ہیں واو اور یا، اور اس کے اندر صرف ایک ہی علامت کا استعمال کیا گیا ہے اور وہ ہے صرف اور صرف زبر کی علامت۔ واو ساکن سے پہلے زبر اور یا ساکن سے پہلے زبر ہے، تو حروف کو اس طریقے سے لین کا قاعدہ لگاتے ہوئے نرمی سے پڑھا جاتا ہے۔ 5ویں نمبر پہ ہمارے پاس جو علامت تھی وہ لین کے بعد جزم کی علامت تھی۔ جزم کا دوسرا نام ہم نے پڑھا تھا کہ سکون ہوتا ہے۔ اب جزم کے بالکل سامنے قواعد کے کالم میں 5ویں نمبر پہ میں جو قاعدہ لے کے آیا ہوں یہ قلقلہ کا قاعدہ ہے، یعنی جزم کی جو علامت ہے یہ قلقلہ کے حروف کے اوپر لگتی ہے تو قلقلہ کا قاعدہ بنتا ہے۔ قلقلہ کا لفظی مطلب ہے ہلا کر پڑھنا یا جنبش دے کر پڑھنا۔ تو جزم جب حروف قلقلہ کے اوپر آتی ہے تو ان حروف کو ہلا دیتی ہے۔ تو قلقلہ کے 5 حروف ہیں قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ 5 حروف قلقلہ کہلاتے ہیں۔ جب ان 5 حروف کے اوپر جزم کی علامت لگتی ہے تو ان حروف کو ہلا کر پڑھا جاتا ہے۔ ان حروف کے اوپر آواز ٹکرا کے واپس آتی ہے۔ جب ان حروف کے علاوہ کسی بھی حرف کے اوپر یہی جزم کی علامت لگے گی تو ان حروف کو ہم ہلا کر نہیں پڑھیں گے، صرف اور صرف ان 5 حروف کو ہی ہلا کر پڑھا جائے گا۔ ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا جیسے با کے اوپر جزم آ جائے تو حمزہ زبر با اب، حمزہ زیر با اب، حمزہ پیش با اب، اب اب اب۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب با کے اوپر جزم آتی ہے تو آواز ٹکرا کر واپس آتی ہے۔ اسی طریقے سے دیگر حروف قلقلہ بھی جو ہیں ان کے اوپر جب جزم آئے گی تو آواز وہاں پر بھی ٹکرا کر واپس آئے گی، جیسے حمزہ زبر جیم اج، حمزہ زیر جیم اج، حمزہ پیش جیم اج، اج اج اج، حمزہ زبر طا آط، حمزہ زیر طا اط، حمزہ پیش طا اط، آط اط اط، حمزہ زبر قاف اق، حمزہ زیر قاف اق، حمزہ پیش قاف اق، اق اق اق، حمزہ زبر دال اد، حمزہ زیر دال اد، حمزہ پیش دال اد، اد اد اد۔ ان حروف سے پہلے چاہے حمزہ آ جائے چاہے کوئی بھی حرف آ جائے اور وہ متحرک حرف ان حروف کے ساتھ جب ٹکرائے گا اور ان حروف کے اوپر جزم کی علامت موجود ہوگی، ان حروف کی آواز
ٹکرا کے واپس آئے گی، ان حروف کو ہلا کر پڑھا جائے گا، ان حروف کے اندر جنبش کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ ان حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے ان کے اوپر جب جزم کی علامت ہوگی تو ان حروف کو ہم ہلا کر نہیں پڑھیں گے، جیسے حمزہ زبر تا ات، حمزہ زیر تا ات، حمزہ پیش تا ات، ات ات ات۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس حرف کے اوپر آواز جو ہے یہ ٹکرا کر واپس نہیں آئی، بلکہ اس حرف کے اوپر آواز جا کے رک جاتی ہے یا ٹھہر جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی حروف تہجی ہیں ان تمام کے اوپر جب یہ جزم کی علامت لگے گی ان حروف کو ہلا کر نہیں پڑھا جائے گا، جیسے حمزہ زبر سا اس، حمزہ زیر سا اس، حمزہ پیش سا اس، اس اس اس، اح اح اوہ اوخ اخ اوہ۔ صرف اور صرف حروف قلقلہ کے اوپر جزم کی علامت آئے گی تو اس کو ہلائیں گے، اس کے علاوہ کسی بھی حرف کو ہم ہلا کر نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ قلقلہ کا قاعدہ تھا۔ 5ویں نمبر پہ علامات کے ٹاپک میں ہم نے جو علامت پڑھی یہ جزم کی علامت تھی، اور جزم کے سامنے قواعد کے کالم میں ہم نے جو 5واں قاعدہ پڑھا یہ قلقلہ کا قاعدہ تھا۔ اسی طریقے سے 6 نمبر پہ علامات میں آخری جو علامت ہم نے پڑھی تھی وہ تشدید کی علامت تھی۔ تشدید شد کو کہتے ہیں، اور اس کی ہم نے تعریف یہ پڑھی تھی کہ جس حرف کے اوپر شد آ جائے وہ حرف سختی سے دبا کر یا جوڑ کرتے ہوئے 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ یہی تشدید جب نون یا میم کے اوپر آ جائے تو اس کو غنہ کے اندر تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ قواعد کے اندر تشدید کے بالکل سامنے 6 نمبر پہ میں جو قاعدہ لے کے آیا ہوں یہ غنہ کا ہی قاعدہ ہے، یعنی اسی تشدید کی آخری علامت کو جب نون یا میم کے اوپر لگائیں گے دباؤ تو ہوگا ہی، لیکن یہ آواز جو ہے یہ ناک میں چلی جائے گی اور اس کے اندر غنہ کی گنگنی سی آواز پیدا ہو جاتی ہے، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ تو غنہ کا لفظی مطلب ہے ناک میں آواز کو لے جانا۔ غنہ کے 2 حروف ہیں نون اور میم۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون یا میم کے اوپر شد آ جائے تو غنہ ہوگا، یعنی یہی علامات کے اندر آخری علامت تشدید کو اگر غنہ کے حروف کے اوپر لگا دیا جائے تو یہ غنہ کا قاعدہ بنتا ہے۔ جیسے نون کے اوپر اگر تشدید آ جائے تو ان کن من الجنتی والناس۔ اسی طریقے سے میم کے اوپر اگر تشدید آ جائے تو عم لم مم۔ اس طریقے سے جب تشدید کو نون یا میم کے اوپر لگایا جائے گا تو نون یا میم کی آواز اچھے طریقے سے ناک میں چلی جائے گی، اسی کو غنہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون یا میم کے اوپر جب تشدید آ جائے تو غنہ ہوتا ہے۔ تو تلفظ قرآن کو بہتر کرنے کے لیے یہ تجوید القرآن کے بنیادی جو 6 قاعدے ہیں، علامات کے 6 ناموں کے ساتھ 6 قاعدے جو منسلک کر دیے گئے ہیں، یہ انتہائی اہم قاعدے ہیں۔ ان قواعد کو یاد کیجئے، اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے تو تلفظ کو بہتر کرتے ہوئے کسی بھی لفظ کو پڑھیں، کسی بھی آیت کو پڑھیں، ہر آیت کے اندر آپ کو یہ 6 قواعد میں سے کوئی نہ کوئی قاعدہ ضرور نظر آئے گا۔ تو جہاں پر آپ کو ان قواعد میں سے الف اور حمزہ کا قاعدہ، ساکن کا قاعدہ، مدہ کا قاعدہ، لین کا قاعدہ، قلقلہ یا غنہ کا قاعدہ، جہاں پر بھی ان کے حروف نظر آئیں یا یہ قاعدہ نظر آئے، جب آپ ان قواعد کو ان الفاظ کے اوپر اپلائی کر کے پڑھیں گے آپ کو قرآن مجید پڑھنے کے اندر لذت بھی محسوس ہوگی، اور بڑی ہی آسانی کے ساتھ ان قواعد کو علامات کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے آپ الفاظ کے اوپر اپلائی کریں گے اور تلاوت قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ کرتے چلے جائیں گے۔ اگر ان آسان ترین علامات اور قواعد کو یاد کرنے میں آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہو تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔